کی مراد کو نہیں بیان کر سکتا، اس کے لیے کچھ مخصوص علماء ہیں۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام بھی امت میں منتقل ہوا، اور یہ مدارس اسلامیہ میں، یعنی پہلے مدارس کی یہ شکلیں، موجودہ شکلیں شروع میں تو نہیں تھیں، لیکن اس کا بنیادی خاکہ مسجد نبوی میں طے ہو گیا ہے۔ صفہ میں کچھ صحابہ، کوئی یمن سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کسی قبیلے سے آیا، اور آ کر کے وہاں صفہ میں یہ طلبہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کی سب سے زیادہ حدیث ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم میں روزانہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں سنتے ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے، آپ جو فرماتے تھے اسے سنتے تھے، آپ جو کرتے تھے اس کو محفوظ رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کو بعد میں امت تک پہنچانے کا ان صحابہ نے کام انجام دیا۔ جس صحابی نے جو سنا، جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا، اس صحابی نے اس علم کو امت تک منتقل کیا، پھر ان لوگوں نے اپنے بعد والوں کو منتقل کیا، ان لوگوں نے اپنے بعد والوں کو منتقل کیا۔ حدیث کی موٹی موٹی کتابیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب ذخیرہ میں جمع ہو گئی ہیں، اور ان مدارس اسلامیہ میں ان کتابوں کا درس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام تھا قرآن کی تعلیم، اس کے معنی اور مطلب کو بیان کرنا۔ اب اس تعلیم کی دو شکل ہے، اس تعلیم کی دو شکل ہے، ایک خصوصی تعلیم ہے اور ایک عمومی تعلیم۔ خصوصی تعلیم کیا ہے؟ خصوصی تعلیم سارے لوگ نہیں حاصل کر سکتے تھے، کچھ ہی لوگ حاصل کر سکتے تھے۔ حضرت ابن مسعود ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، حضرات خلفائے راشدین ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم علمہ التعویل وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ اس میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کریم کی تفسیر کا ماہر بنا دے، اور انہیں دین کا فقیہ بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فقیہ ہیں کہ ہم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو ان کا پورا فقہ کا دار و مدار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی فقاہت پر ہے۔ بہرحال تو یہ خصوصی علم کچھ ہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، سارے لوگ نہیں حاصل کر سکتے، اور جو لوگ حاصل کریں گے اپنا پورا وقت فارغ کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے بالکل سب کچھ اپنا قربان کر دیں گے، تب جا کر کے علم حاصل ہوگا۔ ان علماء کرام سے پوچھئے، یہ اپنے طلبہ کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک، یہ علم اپنا تھوڑا حصہ بھی تم کو نہیں دے گا جب تک تم اپنا پورے کو قربان نہ کر دو علم کے پیچھے، تب جا کر کے کچھ تھوڑا بہت علم دین تم کو ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی علم قرآن کا ان مخصوص صحابہ کو سکھایا، اور پھر ان مخصوص صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ یہ مدرسوں میں یہ خصوصی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری نہ ہوتا تو میرے دوستوں دین کب کا بدل چکا ہوتا، دین کا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا۔ اور ایک بات اور آگے بڑھ کے کہوں کہ یہ جو مدارس اسلامیہ کی جو شکل ہے، یہ مدارس اسلامیہ کی جو شکل ہے، اللہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے عام مسلمانوں کے ٹکے دو ٹکے، پیسے دو پیسے، روپے دو روپے، چندوں کے اوپر چلنے والے ان آزاد مدارس کی بنیاد ڈالی ہے۔ جس طرح سے انسان اپنے بھوک مٹانے کے لیے، پیاس مٹانے کے لیے، اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچ کرتا ہے، اسی طرح سے روحانی ضرورت کے لیے مدارس اسلامیہ میں رہ کر علم دین حاصل کرنا اور یہ سلسلہ جاری کرنا، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ دارالعلوم دیوبند
سہارنپور اور اس طرح سے نہج پر چلنے والے اور بھی مدارس اسلامیہ کا قیام ہوا، جس کے نتیجے میں آج دین زندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ دینی تشخص اور شعار کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ ان مدارس کی دین ہے۔ یہ ہے خصوصی تعلیم۔ خصوصی تعلیم میں قرآن اور حدیث کا تفصیلی علم ہوگا، اور تفصیلی علم جاننے والے ہر زمانے میں کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گہرائی کے ساتھ دین کا صحیح علم رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو جاہلوں کو لوگ اپنا امام اور اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور وہ جاہل گمراہ بھی ہوں گے، اور جو لوگ ان کی بات مانیں گے ان کو وہ گمراہ بھی کریں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ گمراہ بھی ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ ان مدارس اسلامیہ کی دین ہے، اور ان بزرگوں کے نام اعمال میں یہ سب ثواب جا رہا ہے جنہوں نے یہ اس نہج پر مدارس اسلامیہ کو چلایا ہے۔ اور دوسری تعلیم عمومی تعلیم ہے۔ عمومی تعلیم کیا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں، اور ایمان وہ دولت ہے کہ کل قیامت کے دن اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اور ایک شخص سے کہا جائے گا کہ تم ساری جہان کی دولت میری لے لو اور اس کے بدلے میں اپنا ایمان مجھے دے دو۔ خدا پاک کی قسم وہ ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں نجات تو صرف ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ہمیشہ کی زندگی ایمان کو دولت ہے۔ اس ایمان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں، نماز، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، مجھے اس موضوع پر کچھ بات کرنے دیجیے، باقی جو آپ چاہتے ہیں میں بات کر لوں گا آپ سے۔ نماز سب سے بڑا دین کا ستون ہے ایمان کے بعد۔ جو نماز کو قائم کرے گا وہ پورے دین کو قائم کر لے گا، جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ اپنے پورے دین کو برباد کر لے گا۔ نماز وہ محترم بشان فریضہ ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے جو احکام کا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو نماز کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنے میں کیا دنیاوی فائدے ہیں، کیا اخروی فائدے ہیں، ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز چھوڑنے میں کیا دنیاوی نقصانات ہیں اور آخرت کے اعتبار سے اس کے کیا نقصانات ہیں، جب مسلمان کو معلوم ہوگا تو میرے دوستو نماز میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ تو اسپیڈ پیدا کرنے کے لیے اور احکام اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان تمام احکام کی فضیلتیں، دنیاوی اور اخروی فوائد اور ان کو نہ کرنے میں دنیاوی اور اخروی نقصانات، یہ بیان کرنا عام مسلمانوں کے درمیان لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کے اندر ایمانی اسپرٹ اور ایمان کی حرارت اور دین پر عمل کا جذبہ، دینداری کا جذبہ ان کے اندر نہیں بیدار ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمومی تعلیم کو عوام کے مجمع میں کیا کرتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم و تعلم پڑھنے پڑھانے کا یہ جو کام ہے، جو نبوی کا کام ہے، یہ سنت کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، سنت کے طریقے سے ہٹ گیا ہے۔ ارے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے، أَتُحِبُّونَ أَن يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بھئی بات اگر گہرائی کی ہو، دقیق ہو، پیچیدہ ہو تو سمجھدار لوگوں کو بیان کرو۔ سارے لوگوں کے درمیان کچھ باتوں کو بیان کرو گے تو ان کے اوپر سے بات چلی جائے گی، بلکہ وہ نہیں سمجھیں گے تو کچھ کا کچھ بیان کریں گے، کچھ کا کچھ بیان کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں گے۔ جب اللہ اور رسول کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ کہہ دیں گے یہ تو سب ایسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں جی، یہ ماننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تعلیم کے لیے خصوصی مجمع منتخب فرمایا ہے، عمومی تعلیم کے لیے عمومی مجمع منتخب فرمایا ہے کہ عام جمعہ کے خطبے میں دین احکام کے فوائد اور نماز، روزہ اور ان کے فوائد اور ان کے دنیاوی و اخروی فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات، چھوڑنے کے نقصانات، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے
صحابہ کو کی ٹکڑیاں بنا